ہم مردوں کی اولاد ہیں، ہمارا باپ بھی مرد تھا اور ہمارا فرض ہے ہماری اولاد بھی مرد ہو، کہ تمہارا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ بڑے لوگ تھے، ہم وکیل، ہم لوگوں کو صرف ان کو یاد نہیں کرنا چاہیے، ان کے اندر جو جرت تھی، جو بہادری تھی۔ آج ہر وکیل کا یہ فرض بنتا ہے، ہر وکیل کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ جرت، وہ بہادری اپنے اندر پیدا کرے۔ اپنے اندر آپ بہادری پیدا کریں گے تو آپ وکیل بنیں گے، اپنے اندر بہادری اور جرت پیدا کریں گے تو آپ وکیل بنیں گے اور ایک عزت دار وکیل بنیں گے۔ ورنہ لومڑی اور گیدڑوں کی طرح تو ہر شخص اپنی زندگی گزارتا ہے۔ مت کریں۔ یہ ملک گیدڑوں کا ملک نہیں ہے، یہ ملک لومڑیوں کا ملک نہیں ہے، بہادر لوگوں کا ملک ہے۔ اور اس بہادر لوگوں میں وہ لوگ سب سے بہادر ہوتے ہیں جن کے اوپر خداوند تعالیٰ رہنمائی اور سربراہی کا فرض رکھتا ہے۔ ہم وکیل صرف سوسائٹی کی کریم نہیں، کریم والی بات بہت پیچھے رہ گئی۔ اب ہمارے اوپر اس ملک کی ہر چیز کے اوپر اپنی رائے دینا، اپنا اسٹینڈ لینا ہمارا فرض بنتا ہے۔ آپ اور ہم آج جو ملک کے حالات ہیں، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا صرف آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا کہ آپ آئیں صبح یہاں 4، 6، 8، 10 روپے کما کے گھر چلے جائیں؟ ہم صرف پیسے کمانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر یہ زندگی پیسے کمانے کے لیے ہے تو کم از کم ہم وکیل اس میں شامل نہیں ہیں۔ ہم مردوں کی اولاد ہیں، ہمارا باپ بھی مرد تھا اور ہمارا فرض ہے ہماری اولاد بھی مرد ہو، جوان مرد ہو۔ یہ 18 مہینے سے، 12 مہینے سے، 1 سال سے کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ آپ کیا یہ ججز کی کیا بات کرتے ہیں؟ ججز کی حیثیت کیا ہے؟ کیا ججز ہے؟ ججز سے بہت آگے چلی گئی ہے بات، بالکل ادھر آ کے رک گئی ہے جہاں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا وقت ہے۔ نہیں تو آنکھوں کو بند کر کے صبح شام جو ہے کالے چشموں کے ساتھ آپ پھرا کریں۔ اگر آپ کی آنکھوں میں، آپ کے دل و گردے میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کرنے کی بات جرت نہیں ہے تو یہ کالے سیاہ چشموں، یہ کالے اینکیں جو ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے۔ مت کرو، مرد کا جوان، مرد کا بچہ بنو۔ کم از کم تمہارا باپ یہ کہہ سکے کہ میرا بیٹا وہ وکیل ہے جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے۔ آپ کا بیٹا یہ کہہ سکے کہ میرا باپ صرف وکیل نہیں، بڑے دل گردے اور جرت والا وکیل ہے۔ اس نے کبھی نہ تو ججز کی چمچے گیری کی، نہ سیاستدانوں کی چمچے گیری کی، نہ بڑے بڑے ان لوگوں کی چمچے گیری کی جو اپنے کو بہت بڑا کچھ سمجھتے ہیں، بہت بڑا کچھ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ کے خیال میں کیا آپ قانون بنانے سے لوگوں کو روک سکیں گے؟ مت کریں۔ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے۔ وہ وقت
گزر گیا، وہ دن گزر گیا، وہ سال گزر گیا جب ایک جنرل 22 کروڑ عوام پہ حاوی تھا۔ اب ایک جنرل کی بات نہیں، اب ایک جنرل کی بات نہیں۔ اگر بات جنرلوں کی ہے تو ادھر بھی جنرل ہے، تو ان وکیلوں میں بھی ہر وکیل ایک جنرل ہے۔ خدا کی قسم ہم آپ کو صحیح کہتے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں آپ کے ساتھ، کوئی لینا دینا نہیں آپ کے ساتھ، مگر آپ کو سمجھاتے ہیں آپ اپنے کام سے کام رکھیں اور اس ملک میں چھوڑیں۔ جن کو لوگ عوام جن کو ووٹ دیتے ہیں آپ چھوڑیں ان کو آگے آنے، نہیں کریں۔ آپ کو لگا اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی آواز میں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اختیار اور اقتدار میں اور آپ کی پوسٹ پہ اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ اس ملک میں بہتری کر سکتے ہیں تو بہتری کریں، بنائے نہیں، بگاڑے نہیں۔ آپ نے ان وکیلوں میں آپ نے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے ان وکیلوں میں تفرقہ ڈالا ہے۔ سارے کے سارے وکیلوں میں بھی اگر تفرقہ آپ ڈال دیں گے، بد اتفاقی ڈالیں گے، اس کے باوجود یہ وکیل اس ملک میں آپ کے دیے ہوئے فلسفے پہ، آپ کے دیے ہوئے لائے عمل پہ نہیں چلیں گے۔ مت کریں، نہیں ڈرائیں لوگوں کو، وکیل نہیں ڈرتا، مت ڈرائیں وکیلوں کو آرمی ایکٹ سے، مت ڈرائیں وکیلوں کو آرمی کوڈ سے، مت ڈرائیں۔ آپ جنرل ہیں، آپ کے ساتھ طاقت ہے، ہم بھی جنرل ہیں، ہمارے ساتھ بھی طاقت ہے، مت مقابلہ کرو ہمارے ساتھ، مت کرو مقابلہ، مت کرو مقابلہ وکیلوں کے ساتھ۔ وکیل ایک بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی طاقت ہے وہ وکیل، اور وکیلوں میں زندہ لوگ بھی موجود ہیں۔ مت کریں، مت کریں۔ ہمارا کام آپ کو سمجھانا ہے، ہمارا کام آپ کو بتانا ہے، ہمارا کام آپ کو صحیح راستہ دکھانا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ ملک مٹھی میں بند ریت کے ذرات کی طرح ایک 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 کر کے آپ کے ہاتھ سے نکل کے جا رہا ہے۔ کچھ وقت تھوڑے عرصے کے بعد مٹھی خالی ہوگی تو آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگی۔ مت کریں۔ کہ کون سا طریقہ ہے، کون سا اربائے جو آپ نے نہیں آزمایا؟ یہ بلوچستان ہے، یہ بلوچستان جس میں اس وقت آپ بیٹھے ہیں، یہ جوان مردوں کا بلوچستان ہے۔ کیا کچھ آپ نے نہیں کیا؟ مسخ شدہ لاشیں آپ نے پھینکی، مسنگ پرسن 10 سال سے لوگوں کو آپ نے مسنگ کیا ہوا۔ کیا رک گئے ادھر؟ آپ کی حکمرانی، آپ کی حاکمیت قائم ہوئی، کوئی آپ کو سلام کرتا ہے یہاں پہ؟ مت کریں۔ یہ ملک سب کا ہے اور سب کا ملک ہے، سب اپنے لیے عزت اور احترام مانگتے ہیں، سب لوگ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک مستقبل، ایک خوبصورت مستقبل مانگتے ہیں۔ وہ مستقبل جو عوام کا خوشحال مستقبل جو تم نے اپنے پاس رکھا ہے، اور عوام جو ہے ٹوٹے پھوٹے جوتوں کے ساتھ پھرتی ہے۔ مت کریں۔ یہ سارے وکیل بیٹھے ہیں اور یقیناً پاکستان کے سارے وکیل یہاں کے جو اکابرین ہیں ان کی تقریریں سنیں۔ جوان ہیں ہم سارے، سب جوان وکیل ہیں۔ صرف جوان وکیلوں کا یہ کام نہیں کہ وہ صرف بچے پیدا کرتے رہے۔ جوانی ہے، اگر جوانی کی طاقت ہے، صرف بچے پیدا نہیں کرے بلکہ جوانوں کی طرح زندگی گزارے۔ پتہ چل جائے کوئی جوان کی طاقت
جو جوانی میں ایک طاقت ہے، جو جوان میں ایک جوش جذبہ ایک طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت کو اپنے اندر پہچانیں، اس طاقت کو دیکھیں، مت کریں، لومڑی کی طرح زندگی مت گزاریں، گیدڑ مت بنیں۔ آج اگر آپ ڈر گئے، آج اگر آپ کو خوف آ گیا، آج اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی اپنی حیثیت، اپنی طاقت اور اپنے وقار پہ تھوڑا سا بھی اگر شک پیدا ہوا، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ جوانی جو لڑنے جھگڑنے کی جوانی ہوتی ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کی جوانی کی طاقت سے بھی آپ نکل جائیں گے۔ کیا مذاق بنا ہے؟ یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، مت کرو، ہم کو زندہ رہنے دو، ہمارے بچوں کو زندہ رہنے دو، لوگوں کو زندہ رہنے دو، عزت اور وقار کے ساتھ زندہ رہنے دو۔ اگر آپ عزت نہیں دیں گے، وقار نہیں دیں گے، آپ کے پاس بھی عزت اور وقار نہیں رہے گی۔ عزت اور وقار وہ ہے کہ آپ گزرے، چار آدمی آپ کو سلام کریں۔ عزت و وقار وہ نہیں ہے کہ آپ لاکھوں کروڑوں کی گاڑی میں پھریں اور گزرتے وقت کوئی آدمی آپ کو دیکھے بھی نہیں۔ یہ ملک خوبصورت ملک ہے۔ یہ وکیل جو بیٹھے ہیں، یہ لیڈر بیٹھے ہیں، یہ بہت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی شے ہے۔ یہ بار کونسل صرف ایک اناؤنسمنٹ کرے، پھر آپ دیکھیں کتنی طاقت ہے وکیلوں میں۔ جنرل پرویز مشرف سے طاقتور جنرل کوئی اور نہیں ہے۔ آرمی والے بھی کہتے ہیں وہ واحد جنرل تھا جو سارے آرمی میں اس کے لیے لائکنگ موجود تھی۔ وہ واحد جنرل تھا جس کے بارے میں اس کے آفیسر اور سپاہی جو ہے اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ وہ صرف پاکستان کی جیسی فوج کا نہ صرف جنرل تھا بلکہ اس ملک کا صدر بھی تھا۔ وہ وکیلوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، باقیوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارا فرض بنتا ہے۔ اس وقت بھی ہم نے کہا تھا مت کریں، اس وقت بھی کہا تھا ہم نے، اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ تمہارا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ ہم وہی وکیل ہیں، ہم وہی وکیل ہیں، اور یہ سارے وہی وکیل ہیں۔ خدا گواہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہمارا اگر ہم لینا دینے والے لوگ ہوتے، لین دین والے لوگ ہوتے، امریکہ اور لندن پھرنے کے شوقین ہوتے، گاڑیوں میں پھرنے اور بینک بیلنس کے شوقین ہوتے، تو ہمارا رخ تمہاری طرف نہیں، ہمارا رخ ان ججز کی طرف ہوتا۔ یہ ہے پیسہ کمانے کی مشین، یہ ہے پیسہ یہاں سے آدمی کما سکتا ہے۔ مت کرو، ہم پیسہ کمانے والے لوگ نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ ساری زندگی اس وقت میں اس جگہ کھڑا ہوں، ساری زندگی خدا کی قسم ایک دن بھی، خدا کی قسم ایک دن بھی، خدا کی قسم ایک دن بھی گیدڑ کی زندگی کے حوالے سے میں نے دن نہیں گزارا، نہیں گزاروں گا، آئندہ بھی نہیں گزاروں گا، آئندہ بھی نہیں گزاروں گا۔ وہ کون سا جیل ہے، کون سی جیل ہے جہاں پہ مجھے نہیں رکھا گیا؟ وہ کون سی ISI ہے جس میں میں نے دن نہیں گزارے؟ وہ کون سا وقت تھا جہاں پیچھے مڑنے کے لیے بہت بڑی جگہ تھی، بہت ذہن میں خوف بھی آتا تھا، سب کچھ تھا، وہاں بھی میں پیچھے میں نے قدم نہیں بڑھائے، آگے قدم بڑھائے۔ میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، میرا کام ہے
ایک دوست کے حوالے سے کام ہے اور ان لوگوں کے دوست کے حوالے سے یہ میرا کام ہے جن کی تعزیت کے لیے آج آپ موجود ہیں۔ مردوں کی زندگی گزار، گھر جب جاتے ہو تو سینہ پھیلا کے جاؤ کہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں اور تمہارے بچے بھی تم پر فخر کر سکیں۔ کیا جرت پیدا کرو، جرت پیدا کرو۔ ایک جگہ میں نے دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا، کیا خوبصورت کوٹیشن ہے، کیا خوبصورت کوٹیشن ہے۔ انسان کی ساری زندگی کے لیے وہ ایک فکرہ کافی ہے۔ میک یور لائف اے اسٹوری آف ورتھ ٹیلنگ۔ بناؤ اپنی زندگی جس کا ذکر کرتے ہوئے لوگ فخر محسوس کریں۔